خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب اور علامہ حافظ اویس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ افطار میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سحر میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں اور بڑا زبردست اضافہ ہے الحمدللہ۔ ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب بالکل تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا، بڑا زبردست بہترین اضافہ الحمدللہ شان رمضان میں۔ بغیر کسی تمہید کے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب، سنائیے گا جی۔ جی بیٹا سنائیے گا پہلا سوال، ریڈی آپ کے پاس؟ چلیں آپ چلیں تیار کر لیں، اس کے بعد میں ہم اپنے طور پہ پوچھ دیں گے۔ یہ بتا دیجئے رضا داؤدانی صاحب، فطرے کے حوالے سے یہ سوال اب دائرہ بہت آ رہے ہیں، عید قریب ہے تو، کہ کوئی شخص جو جس کا انتقال ہو گیا ہے تو کسی بھی اعتبار سے اس کا فطرانہ دینا بنتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانے کے لیے بہرحال جس کے اوپر واجب ہے اپنا اور اپنے عیال کا، تو اس کے اندر جن افراد کا انتقال ہو گیا ہے ان کا فطرہ پھر کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، عید کے دن بھی دیا جا سکتا ہے، ماہ رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کے مختلف انداز ہیں، مگر جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی فطرہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی فقہ حنفیہ میں بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عام طور پر یہی کہا جائے گا کہ ان پر واجب نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات مزاحن یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، رمضان کا سوال رمضان میں آئے گا، فطرانے کا سوال عید کے قریب آئے گا، پہلے کبھی نہیں آئے گا۔ کل مجھے سوال ایک جگہ پہ آیا تھا کہ ایک شخص کا اپنے والد کا پوچھ رہی تھی، انتقال ہو گیا تو روزے سے تھے، تو اب ان کا روزہ کیسے کھلوائیں؟ روزہ کیسے کھلوائیں؟ تو یہ تقریباً ویسا ہی سوال ہے۔ اب وہ جنت میں روزہ کھولیں گے انشاءاللہ، صحیح۔ اور جس کا عید الفطر تک جو پہنچا نہیں ہے تو عید الفطر کا پھر فطرہ بھی اس کے اوپر واجب مفتی نہیں صاحب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس حال میں آدمی مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ اچھا، روزے دار کی حالت میں اٹھیں گے وہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے، میں اگلے سوال سے پہلے، ایصال ثواب کے لیے بہترین عمل یا اعمال کیا ہے، اگر ایک دو بتا دیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس جب اس طرح کا کوئی سوال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول اور معاشرے پہ نظر دوڑاتے تھے۔ اچھا، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا سعد آپ ان کے لیے کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ترجیحی انداز میں معاشرے میں دیکھا جائے، آپ کے ارد گرد جو چیز زیادہ استحقاق رکھتی ہے، ضرورت رکھتی ہے، وہاں آپ خرچ کر دیں گے تو وہاں آپ کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج کل کے ماحول میں اگر کسی کو لگے کہ بھوک کے بڑے مسائل ہیں تو رشتہ داروں میں، غریبوں میں کچھ اس طرح کیا جائے کہ کھانے کا سامان ہو جائے، تو یہ بہترین انداز ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح، جس انداز میں سوال سنائیے گا جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ پرینک کرنا، اگر اس سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچ رہا تو کیا ہم کر سکتے ہیں جسٹ فار فن، یا اس کو نہ اوائڈ کیا جائے اس کو کرنا؟ پرینک کرنا، مذاق کرنا جس سے کسی کو ضرر بھی نہ پہنچے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ دو شرائط کا خیال رکھیں، ایک شرط یہ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ توہین نہ ہو۔ اگر جھوٹ اور توہین کو ایوائڈ کریں اور دوسری کوئی ایسی ضرر والی چیز نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مزاح المومن کے اندر آئے گا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاج ہونا، ایک جولی نیچر کا ہونا، یہ اچھا ہے۔ کوئی ایسی بات کرنا جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو، آپ اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں 2 منٹ بعد اس کو بتا دوں گا، یعنی آپ کہیں یار یہ ایسے نہیں ایسے ہے، پر آپ یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، ابھی 2 منٹ بعد میں بتا دوں گا کہ بھائی میں مذاق کر رہا تھا، یہ تھا۔ جب وہ گفتگو کر رہا ہو زو مانی، اگر کوئی چیز زو مانی ہے وہ ایک الگ بات ہے، کہ جس کے اندر ایک معنی جو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے لیکن دوسرا معنی بھی موجود ہو، یہ تو چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس بات کو فیکچولی کریکٹ سمجھ رہا ہے، ایک ہی مطلب ہے اور وہ جھوٹ ہے، 2 منٹ کے بعد اس کی وضاحت ہو جائے کہ نہیں یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اب یہ جو پرینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحبان سے اب رائے لے لیں۔ اصل میں قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ یہاں مردوں اور خواتین سے دونوں کو فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ اڑاؤ۔
تو مذاق بنانا، مذاق اڑانا کہ کسی کی توہین ہو، کسی کا تمسخر اڑے، یہ سختی سے منع ہے. کسی مسلمان کا دل دکھے، یہ سختی سے منع ہے. وہ خانہ کعبہ کی روایت موجود ہے نا، آقا علیہ السلام نے دیکھا خانہ کعبہ کو، فرمایا تیری بڑی حرمت ہے. جی کمال. لیکن کسی مسلمان کا دل دکھانا تیرے ڈھانے سے زیادہ برا ہے. ہلا دینے والی روایت ہے. جی تو اسی لیے اس روایت کو، اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھیں. دوسری بات یہ مزاح کرنا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. جیسے ایک بوڑھی عورت نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں جنت میں جاؤں. فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگ گئی تو فرمایا تو جوانی کی صورت میں جائے گی. تو یہ ہے نا، یہ مزاح ہے کہ جس میں کسی کا دل اچھا ہو جائے، دل خوش ہو جائے، یہ منع نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پر مزاح نہیں ہوتا وسیم بھائی، مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ کا موبائل چھپا لیا، پکڑے گئے تو مذاق کیا تھا، کوئی بات کہہ دی پکڑے گئے تو مذاق کیا تھا، یہ منع ہے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اگلے سوال کی جانب بڑھیں جناب، دکھائیے. زالہ رضوان بات کر رہی ہوں دبئی سے. میرا کویشچن ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد باری رکھنا چاہتی ہوں، تو یہ مجھے پورا نام رکھنا پڑے گا محمد عبد الباری یا محمد باری رکھ سکتے ہیں؟ اچھا. اور اگر ہم ڈیلی روٹین میں باری اس کو کال کریں گے تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے؟ ہاں اللہ کا نام ہے باری. عبد الباری، آپ نے سوال سن لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. جی ہاں بالکل، عبد الباری رکھنا پڑے گا نام. باری نہیں رکھ یہی افضل ہے. نہیں باری بھی رکھ سکتے ہیں، باری نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے ساتھ عبد لگانا چاہیے. ٹھیک. کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں بغیر عبد کے جائز نہیں ہوتا ہے. مثلاً رحمان جو ہے، اس میں عبد الرحمن ہی کہنا پڑے گا، خالی رحمان نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی خاص ہے. بندے بھی رحم کرتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا تو صرف اللہ ہے. صحیح ہے. تو ایسی صفت کے آگے تو لفظ عبد لگانا چاہیے. لیکن سمیع بندہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی ہے، تو سمیع بھی اور عبد السمیع کہنا افضل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح عبد الباری کہنا جو ہے وہ یہ زیادہ افضل ہے، یہی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور میری بہن نے یہ کہا کہ کیا ہم محمد باری کہہ سکتے ہیں؟ محمد باری بھی کہہ سکتے ہیں. نام عبد الباری رکھا اور پھر استعمال میں پکارنے میں باری کہیں تو بھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا. دکھائیے گا، اگلا سوال سنائیے گا. یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان ویٹر کسی ریسٹورینٹ میں کام کر سکتا ہے جہاں پہ الکوہول سرو ہو رہی ہو، اگر یہ جاب اس کے لیے، اس کی لائیولیہوڈ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو اور اس کو دوسری جاب ڈھونڈنے میں بھی بہت مشکل ہو، تو کیا وہ اس ریسٹورینٹ میں کام کر سکتا ہے؟ صحیح. شاید ویسٹ کا سوال ہوگا، وہاں میں زیادہ کوئی شخص ہے مسلمان ہے کسی ایسے ریسٹورینٹ میں کام کر سکتا ہے کہ جہاں پر شراب سرو ہوتی ہو. اور انہوں نے باقاعدہ ایک صورت بھی بتائی کہ ایسی صورت میں کہ جب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ ہو اس کے پاس کمانے کا. جی بالکل، یہ اس مرحلے میں کہ جہاں اس کے علاوہ کوئی اور جاب وغیرہ نہ ہو تو ترجیحی بنیادوں پر تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے صرف شراب کی حرمت یا ڈائریکٹ اس کا کام کرنے سے ہی منع نہیں فرمایا، بلکہ 10 لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کو اٹھانے والا، اس میں تعاون کرنے والا. تو بنیادی طور پر بندہ مسلم کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن ویسٹ کے حالات چونکہ یہاں کے حالات سے مختلف ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسا کام جو مطلب اسے حلال طریقے سے نہ مل رہا ہو بالکل، تو پھر اضطراری کیفیت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ کوشش بہت ہی بامر مجبوری آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپلی تو یہی جواب ہے کہ سرو کرنا الکوہول لکر یہ تو جائز نہیں ہوگا. یعنی ریسٹورینٹ کے اندر فرض کیجئے کہ وہ اس طرح سے جاب کریں کہ دوسری کوئی آئٹم ہے وہ سرو کر رہے ہیں لیکن لکر سرو کرنے کو وہ اوائڈ کر سکتے ہیں، تب تو درست ہوگا. شاید ایسا ممکن نہ ہو، ناممکن ہوگا، تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا. تو اس صورت میں وہی ایک گنجائش بنتی ہے کہ عقل مہتا حلال ہو جائے، کہ جب مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے. اگر وہ والی کیفیت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ویسٹ کے اندر جو سچویشن ہے اس کے اندر وہ ٹھیک ہے ٹیکسی چلائے، وہ ہو سکتا ہے کہ بینیفٹس کے اوپر اپنا گزارا کرے، وہ ہو سکتا ہے کہ واشنگ کرے، کوئی دوسرا کام کرے، مزدوری کرے. لیکن یہ کہ بہرحال شراب جو سرو کرنا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اچھا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. بالکل. اور اس کے حوالے سے یعنی یہ استثنائی جو صورت ہے وہ تو بالکل ہی ایکسٹریم ایک استثنائی، ورنہ اس کو لگ رہا ہے بھوک سے مر جائے گا تو ایک الگ بات ہے. ادروائز اب میں اس مثال کو یہ لوں، کوئی بندہ ہے، یہ تو ریسٹورینٹ ہے نا جہاں پر 10 ڈشیں سرو ہوتی ہیں اور شراب ساتھ ہی سرو ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہے جہاں پہ 1 لاکھ چیزیں ہیں جس میں سے 99,000 جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور اس میں سے شراب بھی ہے. یہ بھی جو اب 100 کسٹمر آ رہے ہیں اس میں سے
5 شرابی مانگتے ہوں گے, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں, ایک سپر مارکیٹ ہے, اس کے اندر اتنی ساری چیزیں, کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں. ایک کاؤنٹر وہ ہے کہ جو مثلا بیکری کے آئٹمس کا ہے, ایک کاؤنٹر وہ ہے کہ جو فار ایگزامپل صرف کپڑوں کے آئٹمس کا ہے, اور ایک آئٹم وہ ہے جس طرح سے ہم دیکھتے بھی ہیں ایکسکلوسیولی وہ لیکر شاپس کی ہوتی ہیں. تو لیکر شاپس کے جو کاؤنٹرز ہیں اس پر کام کرنا جائز نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ دوسرے جو کاؤنٹرز ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر وہ کچھ اور انڈے بیچ رہے ہیں, بیکری کے آئٹمس بیچ رہے ہیں یا کپڑا بیچ رہے ہیں, وہ جائز ہوگا. ان کو ہم سیگریگیٹ کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ والا جو کاؤنٹر ہے اس کے اوپر اگر آپ کو جاب مل رہی ہے تو جائز نہیں ہوگا. اب اگر میں بس ایک بات پھر میں پریکٹیکل ایگزامپل دبئی یا باقی اور سارے ممالک, دبئی نہیں بہت سارے اور ممالک ہیں, دبئی کا میں اس نام ہے کہ وہاں مسلمان ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں نا, یا اس طرح کی ایئرپورٹس پر جہاں پہ فارنرز بھی آتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے وہاں پر لکھ کر. تو اب اگر کوئی کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے تو اس نے بیچنا وہ کچھ نہیں رہا, لیکن وہ ساری چیزوں کا شمار کر کے الٹیمیٹلی بل اس نے بنانا ہے. تو یہ کیش کاؤنٹر پہ جو بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے, بہت انٹرسٹنگ آپ کا کوشچن ہے. یہاں تک میں دیکھ رہا تھا آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ کے اندر, اور ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ فتویٰ موجود ہے, انہوں نے اس کو بھی ڈسکس کیا. انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ فرض کیجئے کہ آپ کو صرف اور صرف کاؤنٹر پر بیٹھ کر وہ سلپ بنانی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پیمنٹ اور ٹرانزیکشن ہونی ہے. لیکن اگر اس کے اندر انہوں نے صرف اس صورت میں کہ نان مسلم اگر ہے تو انہوں نے الاؤ کیا, ادروائز وہ اس کو بھی جائز نہیں کہتے. اس میں دونوں نے صحیح بات فرمائی. بات یہ کہ شراب نچوڑنے والا, بنانے والا, بیچنے والا, کاؤنٹر پر رکھنے والا, یہ سب اس میں شامل ہے. اچھا ویسٹ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر میں کم کہہ رہا ہوں, بہت میں نے آبزرو کیا ہے, کم کر کے بتا رہا ہوں کہ 90% وہاں پر شاپس پر یہ ہوتی ہے. جی بلکہ جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں, جن کے اپنے اسٹورز ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ رکھیں تو ہماری بکری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں مسلمان کی اپنی دکان ہے تو وہ بالکل نہیں رکھ سکتا, بالکل نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھیں جنہوں نے ہٹائی ہے تو اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے. اللہ رب العالمین کا نظام بھی تو ہے نا. لیکن ایسا اسٹور ہے کہ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر 50 سے ابو جو بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاکستانی ہوں, انڈینز ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں, وہ زیادہ تر رات میں شاپس میں کام کرتے ہیں جو پمپ کے ساتھ عام طور پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, گیس اسٹیشن وہ کہتے ہیں, تو وہاں پر کام کرتے ہیں, وہاں پر بھی ہوتی ہے. اب کہیں خدا نخواستہ اور نوکری نہیں مل رہی تو بامر مجبوری وہاں پر کام کر سکتے ہیں, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس حال میں بھی دوسری نوکری ڈھونڈے, جیسے ہی مل جائے تو وہاں پر رہ کر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. بالکل. میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, نام ان کی اجازت نہیں لے سکتا, پاکستان کا ایک بڑا سیاسی نام بھی اور بہت ہی بڑے بزنس مین ہے. انہوں نے پہلے دن سے اصول بنایا ہوا ہے, ان کا ملٹی بلینئر ہے تو ان کا معاملہ غیر مسلموں سے بھی رہتا ہے. پہلے اصول بنایا ہوا ہے کہ نہیں یہ شراب والے معاملات جو ہے نا اس میں نہیں, تو وہ پریکٹیکلی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں جب وہ کھانا وانا آتا ہے تو اگر شراب کا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لنچ میری طرف سے آپ کو, لیکن اگر یہ آپ نے یہ آرڈر کیا ہے تو بھائی یہ الگ ٹیبل پہ پیے ہیں, اس کا بل آپ خود دیں. اور ان کے کاروبار میں بہت برکت ہے, یہ میں جانتا ہوں لوگ ہیں. ہاں میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یعنی ڈویبل ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل. ایک سوال یہ بھی آیا تھا, آپ یہ گفتگو کریں تو بتا دیجئے. نشے کی کچھ اقسام ہیں کہ جن کا تعلق حالیہ ٹرینڈ سے, جس طرح سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں اب نئی آئی ہیں نا, پہلے نہیں تھی, تو کہ جس میں مختلف اقسام کی ٹیبلٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ اب یہ نوجوانوں کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ بھائی ان کی حرمت کے بارے میں, ان کے حرام ہونے کے بارے میں کیسے ہوئے, چونکہ قرآن میں یا اس زمانے میں تو یہ نشے کی فارم اویلیبل ہی نہیں تھی, تو پھر اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کیسے کہہ دیا ہوگا. وہ تو شراب کے بارے میں کہا گیا تھا. تو یہ جو ٹیبلٹس ہیں ان کو لے کے ہم کچھ دیر جو ہے وہ اگر نوجوان جو ہے وہ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے حرام ہے. نشے کی جو علت بتائی گئی ہے نا وہ اپلائی کی جاتی ہے اصل میں تمام اقسام کے اوپر, اور علت یہ ہے کہ وہ مخمر العقل ہو, عقل کو ڈھانپ لینے والی ہو. اسلام جن چیزوں کی پروٹیکشن کرتا ہے اس میں بنیادی طور پہ 5 چیزیں ہیں: حفاظت مال, حفاظت جان, حفاظت نسل, حفاظت عقل, کیونکہ یہ انسان کے شرف کا باعث ہے. تو عقل کی حفاظت اسلام کے مقاصد شریعہ میں سے ہے. کوئی بھی چیز جو اس کو افیکٹ کر رہی ہے, چیز بھی اس علت پر پوری اترے گی تو اس پر یہ حکم بھی جاری کیا جائے گا. اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا کنٹرول میں رہتا ہوں, میں پاگل نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اتنی تو جائز ہے نا, کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ سنا تم نے کہ جو آپ کو پاگل کر دے, یعنی مست کر دے, وہ حرام ہے نا. میں کنٹرول میں رہتا ہوں. تو جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ایک بہت زیادہ مقدار یا ایک خاص مقدار میں جا کے جو ہے وہ فیل آتی ہے, ورنہ چونکہ عادی ہو گئے تو انہیں فیل نہیں آتی, تو اعتبار ان کا نہیں ہوگا.
کہ عادی ہو گئے ہیں مجھے نہیں ہوتی ہے، بلکہ سوال ہے کہ اس کا حلال یا حرام ہونا انسان کی کیفیت سے مشروط ہے کہ اگر اتنی، یا پھر یہ کہ بس یہ چیز حرام ہے، اب آپ کو وہ بدمست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جو بھی حرام ہے انسان کی کیفیت سے نہیں، شراب کی اتنی کوانٹیٹی کہ جتنی کوانٹیٹی کسی نارمل انسان کو عقل اس کی جو ہے وہ ڈھانپ لے، تو وہ ہر ایک کے لیے، پھر چاہے کسی دوسرے آدمی کو جو برداشت کر سکتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ عادتاً یہ چیز موجود ہے صلاحیت کہ وہ اپنے کنٹرول میں رہتا ہے، پھر بھی اس کے لیے بھی حرام ہوگی. ٹھیک، بس فائنل ورڈ دے دیں فقہ جعفریہ کے. قرآن مجید کی وہی بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آیت بھی دیکھیے تو پروردگار عالم فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. باقاعدہ اس کے اندر فہرست دی ہے، اور اس میں سر فہرست سرنامے میں پروردگار عالم نے خمر اور میسر کی بات کی ہے، شراب اور جوا، اور اس کے علاوہ جتنے بت پرستی کے آلات ہیں اور قمار کے آلات ہیں، پروردگار فرماتا ہے یہ رجس ہے، یہ نجاست ہے، فاجتنبوہ، اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور بظاہر اگر کسی کو فائدہ بھی اگر ہو رہا ہے تو بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے بظاہر نفع سے زیادہ سخت تر ہے. اکبر کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. شان علم 2020، شان رمضان کا 2020 کا جو شان علم ہے اس کا فائنل راؤنڈ ہے آج انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم شان علم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. یہی ماہ ہے کرم، یہی ماہ ہے عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا